شادی کے بعد ایجوکیشن جاری ہو تو کیا بچے روک سکتے ہیں؟ میں 21 سال کا ہوں اور شادی شدہ ہوں، میری اور اہلیہ کی پڑھائی ابھی جاری ہے، کیا ہم پڑھائی میں خلل انداز نہ ہونے کی وجہ سے بچے روک سکتے ہیں؟ خلل انداز ہونے کی وجہ سے ہونا چاہیے، اچھا خیر، یا وضع حمل کر سکتے ہیں؟ ندیم صاحب سعودی عرب سے۔ ندیم صاحب، حمل اگر ٹھہر جائے تو اس کو گرا تو نہیں سکتے پڑھائی کے عذر کی وجہ سے، البتہ حمل ٹھہرنے سے روکنا جائز ہے، پڑھائی ہو یا کوئی بھی عذر ہو جس کی وجہ سے۔ دیکھیں، حمل جو روکنا جائز حرام ہے نا، حمل روکنا بعض صورتوں میں حرام ہے، تو وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں حمل روکنا بھی حرام ہے وہ سمجھیں۔ ایک اس نیت سے حمل روکنا کہ میرے بچے ہو جائیں گے تو میں کھلاؤں گا کہاں سے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں بیانات میں اور مختلف پہلے مسائل میں کئی بار بتا چکا ہوں کیوں حرام ہے، اس کے دلائل کیا ہیں۔ آج کل اکثر لوگ اسی بیس پہ حمل روک رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری آمدن کم ہے اور 2 2 3 3 4 4 بچے پالنا، 6 6 8 8 بچے پالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، پیسے ویسے نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شریعت میں آپ کو اس بیس پہ حمل روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں توکل فرض ہے کہ یار اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے، جب اللہ اولاد دے گا تو کھلانے کا بھی کر دے گا، تو ایسے موقع پہ توکل کرنا فرض ہے، اور اس بیس پہ حمل روکنا یا بچے کی ولادت روکنا یہ سخت گناہ ہے۔ دوسرا، اس بیس پہ بچے کی ولادت روکنا بھی حرام ہے کہ بچوں کی کثرت کو عار سمجھنا، ذلت سمجھنا، لوگ کیا کہیں گے جی اتنے بچے۔ میرے جب بیان جاتا ہے نا دنیا میں تو بتا رہا ہوں تو میرے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں جی، 14 بچے ہیں بتا رہا ہوتا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے نیچے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ تر غیر مسلموں نے، کہ یہ دیکھو یہ کیا کرے، پاگل لوگ ہیں، اور دیکھو یہ مولانا لوگ، اس طرح کے نا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج لوگ بچوں کی تعداد بتاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہمارے لیے تو باعث فخر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اباہی بکم الامم، اولاد کی کثرت یہ باعث فخر ہے۔ تو لیکن جو لبرل لوگ ہیں نا، نام نہاد لبرلز ہیں یا غیر مسلم لوگ ہیں، وہ پروپیگنڈے سے چونکہ متاثر ہو چکے ہیں، ان کی نسلیں برباد ہو چکی ہیں، خاندانی نظام ان کا تباہ ہو چکا ہے، بڑھاپے میں ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کی شکل دیکھ دیکھ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے خود بھی فطرت سے ہٹ گئے، اپنا گھر اپنا خاندان تباہ کر دیا انہوں نے۔ ہمیں بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی برباد ہو جائیں ان کے تانوں کی وجہ سے، نہ ان کے یہاں بہویں ہوتی ہیں نہ داماد ہوتے ہیں، وہ ایک آدھ کہیں ادھر سے بچے کثرت سے ہوں تو وہی اچھے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ابھی میں حج پہ آیا تو میرے بچوں نے ماشاءاللہ، چھوٹی بچیوں نے دیوار پہ ایسا حج مبارک لگایا ہوا تھا، پھول وول، ایسے بچے ہوتے ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے، خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو فیملی پلاننگ والوں کے جو نظریات ہیں اس سے دنیا متاثر ہو چکی ہے، ان کے زہریلے جراثیم جو ہے نا وہ لوگوں کے خون میں جا چکے ہیں، اور لوگ اپنا بھی دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں، آخرت کا بھی کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں اولاد کی کثرت یہ باعث فخر ہے، باعث ذلت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے بچے روکتا ہے کہ میرے زیادہ ہوں گے تو مجھے شرم آئے گی بتاتے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے، اس نیت سے بھی بچے روکنا حرام ہے۔ اس لیے کہ آپ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہو، آپ اللہ کو نہیں مان رہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے۔ تو یہ 2 نیتیں ایسی ہیں کہ ان نیتوں سے حمل روکنا ناجائز ہے۔ خوب سمجھ لیں، دو وجوہات دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور ذہن میں بٹھاتے نہیں ہیں، اور بار بار پھر وہی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، بار بار وہی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے پریگنینسی روکنا، دیکھیں حمل ٹھہرنے کے بعد گرانے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ناجائز ہے، اس کی میں ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں ابھی۔ ایک ہے، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ حمل کو روک لیا جائے، تو حمل روکنا اس نیت کے ساتھ کہ بچوں کو میں کھلاؤں گا کیسے، مہنگائی کا دور ہے، اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے۔ اور اس نیت سے بھی حمل روکنا حرام ہے کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا، لوگ تانا دیں گے، عورتیں تانا دیتی ہیں عورتوں کو، دیکھو تمہارے اتنے بچے ہو گئے، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ تو ان 2 نیتوں سے حمل روکنا حرام ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے پریگننسی روکی جاتی ہے وہ ہے عورت کی صحت۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، عورت کی جو صحت ہے اس کی بیس پہ حمل روکنا جائز ہے، اس میں تو 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری وائف کمزور ہے، نہیں بچے پیدا کر سکتی، اور اس کی یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھئی پریگننسی ہوگی تو نقصان ہوگا اس کو، تو اس بیس میں بھی حمل روکا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ اس میں بھی پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ عورت کی صحت ولادت کے عمل سے بار بار گزرتے رہنے سے صحیح ہوتی ہے، بیماریوں سے بچت ہوتی ہے، عمر لمبی ہو جائے گی، اس کی فزیکل فٹنس برقرار رہے گی، کیونکہ یہ نیچرل پروسیس ہے۔ حمل کا ٹھہرنا، اولاد ہونا، پھر اس بچے کو فیڈ کرانا، یہ نیچرل پروسیس ہے، اور نیچر سے کبھی بھی آپ کی صحت خراب نہیں ہوتی۔ نیچر سے جب آپ بغاوت کریں گے تو صحت خراب ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں پروپیگنڈا بہت زیادہ، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ان چیزوں پہ کہ کسی طرح یہ جو ایشیائی ملک ہیں ان کا گروتھ ریشو کو روکا جائے۔ تو یہ پروپیگنڈا ظاہر ہے پھر کیا جاتا ہے۔ تو ورنہ اصولی طور پر اس میں ڈاکٹروں کے حوالے بھی ہیں میرے پاس، جو میڈیکل سائنس کے بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، گائنی کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، یہاں کے نہیں یورپ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پریگننسی روکنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے اور بچے پیدا کرتے رہنے سے وہ صحیح رہتی ہے، بشرطے کہ اس کے آرام کا اور خوراک کا خیال کیا جائے۔ تو یہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو انسان، واقعی کوئی وہ ہو کہ بھئی حمل اگر ہوا تو اس کی صحت کو واقعی نقصان ہوگا، جیسے کہ 100 میں 2-4 عورتیں ایسے ہو سکتی ہیں جو بیمار ہوں، کمزور ہوں۔ تو تیسری چیز تو یہ ہو گئی۔
چوتھی بات ہے، بچے اس لیے بھی روکے جاتے ہیں کہ تربیت کیسے ہوگی ان کی. اکثر یہ لوگوں کے زبان پہ یہ مقولہ ہے کہ 2 بچے ڈھنگ سے پل جائیں ان 10-12 بچوں سے بہتر ہے جن کی تربیت نہ ہو سکے، کیونکہ زیادہ بچوں کی تربیت مشکل ہوتی ہے. یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے حقیقت میں. خوب سمجھ لیں، جیسے والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں، بہن بھائی خود بھی ایک دوسرے کی لاشعوری طور پہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کی تربیت میں ان کے گروتھ ریشو کا بڑا دخل ہے. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، لڑ کے، محبت کر کے، ہر طرح سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میرے پورے تفصیلی بیانات ہیں کہ زیادہ بچوں میں تربیت آسان ہے، کم بچوں میں تربیت مشکل ہے. ہمارے ہاں تربیت کا مفہوم یہ سمجھ لیا گیا کہ مہنگے اسکولوں میں پڑھانا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 بچے ہوں گے تو ہم مہنگے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، 10 بچوں کو ہم مہنگے اسکول میں نہیں پڑھائیں گے. خوب سمجھ لیں، شریعت کی نظر میں مہنگے یا سستے اسکول کی ایجوکیشن کا تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مہنگے اسکول تو برباد کر رہے ہیں بچوں کو. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. 2 بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ حالانکہ بڑے مہنگے اسکول میں پڑھے ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن، اس کی تو ویلیو شریعت کی نظر میں بھی ہے، عقل کی نظر میں بھی ہے، لیکن ایجوکیشن کا پیسے سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں بڑے سائنٹسٹ، بڑے علماء، بڑے اسکالرز ایسے ہیں جو بہت ہی لو لیول کے اسکولوں میں پڑھے ہیں، وہ یا غریب اسکولوں میں، یا اسکول میں سرے سے پڑھے ہی نہیں، وہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے یا دائیں بائیں سے نالج حاصل کی، انٹرنیٹ پہ بیٹھے اور بہت کچھ سیکھ گئے وہ. تو اس لیے یہ بھی دماغ سے ایک جو ہے نا یہ فطور نکال دینا چاہیے کہ 2 بچے ہوں گے تو تربیت زیادہ اچھی ہوگی، اور بلکہ لاڈ پیار میں بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ میڈیکل، یہ جو آپ کے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں نا، میں نے ان کی رائے بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ 2 بچوں کی پیدائش میں جب زیادہ وقفہ ہوتا ہے تو ان کے جو مینٹل گروتھ ہے اس میں فرق پڑتا ہے. یعنی بچے کو اپنا قریب العمر جو ہے بہن یا بھائی چاہیے. یعنی بچے کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے، اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے گھر کے اندر ہی بھائی یا بہن چاہیے جو اس کی اور اس کی ایج میں زیادہ ڈفرینس نہ ہو. تو یہ بچے کی سائیکالوجی ہے، بچے کو چاہیے ایسا کہ گھر میں اگر 2 بچوں کے درمیان میں لمبا وقفہ کریں گے تو ایک بچے کو اپنا قریب العمر جو ہے بھائی یا بہن نہیں ملتا، اس سے بھی اس کی ذہنی نشو و نما بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی معاشرے میں ضرورت ہے. تو یہ 4 باتیں ہو گئی جن کی وجہ سے حمل کو روکا جاتا ہے. ایک بات غربت کی وجہ سے حرام ہے روکنا. نمبر 2 اس نیت سے روک لینا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے، یعنی بچے عار محسوس ہوں گے، یعنی ذلت محسوس ہوگی اس میں، لوگوں کو بتاؤں گا اتنے بچے، لوگ مذاق اڑائیں گے، اس نیت سے روکنا بھی حرام ہے. باقی 2 چیزیں رہ گئیں. صحت کی نیت سے روکنا وہ جائز ہے، لیکن میں نے بتایا اس میں پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. واقعی اگر عورت بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روک سکتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے تربیت. تو تربیت بھی زیادہ بچوں میں ہے. اگر آپ زیادہ بچے ہوں گے، تربیت کی کوشش کریں گے تو تربیت ہوگی، اور اگر کوشش نہیں کریں گے تو ایک کی بھی نہیں ہوگی، وہ ایک ہی ڈاکو اور چور نکلے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایجوکیشن میں مشغول ہے تو اس نیت سے پریگننسی روکنا، یہاں بھی آپ خوب سمجھ لیں فی نفسی ہی مسئلے کے لحاظ سے تو جائز ہے. آپ حمل روک سکتے ہیں کہ بھائی میں پڑھ رہا ہوں، میری وائف پڑھ رہی ہے، اگر ابھی بچہ پیدا ہو گیا تو ہماری پڑھائی متاثر ہوگی، جائز ہے. اس میں جائز ہونے میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ اس کا بھی بہرحال نقصان ہوگا. دیکھیے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم دیا ہے. آپ جیسے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایجوکیشن کا ایک خاص ٹائم ہے، عمر ہے. اب ایک آدمی اگر 45 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، تو بھائی اب آپ نہیں ترقی کر پاؤ گے، اس لیے کہ آپ ینگ لڑکے ینگ لڑکیاں وہ میڈیکل سائنس سے تعلیم حاصل کر کے وہ اتنی آگے تک جا چکی ہوں گی کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ماں بننے کی ایج رکھی ہے نا، وہ بھی ایک فطرت نے ایک حساب سے رکھی ہے کہ اس عمر میں اس کے بچے ہوں گے، ہوتے ہوتے اتنے تعداد میں بچے ہوں گے، پھر اس پہ بڑھاپا آئے گا تو یہ بچے بڑے ہو چکے ہوں گے، پھر یہ بچے اس کی خدمت کریں گے، یہ ان کی خوشیاں دیکھے گی. ایجوکیشن یا کسی بھی بہانے سے آپ نے اس کو پروسیس کو ڈیلے کر دیا تو ایجوکیشن تو آ جائے گی، لیکن بڑھاپے میں اولاد کی جو خوشیاں ملنی چاہیے تھیں ان میں بہت ساری خوشیوں سے عورت محروم ہو جائے گی. اور وہ نیچرل ہے، ان کا کوئی آلٹرنیٹ فطرت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکیاں تھیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاب کر رہی تھیں، بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اور اولاد ہے نہیں ہے تو ایک آدھ ہے، وہ نہیں کیئر کر پاتے، ایک بچے پر ماں کا بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ساری ذمہ داری اس اکیلے پہ آ رہی ہوتی ہے. تو بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اس کا مشورہ نہیں دیا جاتا. تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ شریعت نے ترغیب دی ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد کثرت سے ہو. تو آپ اپنی زوجہ کو اسی پہ قائل کریں کہ ایجوکیشن جاری رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اولاد کا سلسلہ بھی چلتا رہے. اور اس میں کوئی ایجوکیشن میں کوئی زیادہ بڑی رکاوٹ بنتا بھی نہیں ہے. تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے گی، یعنی جو ایگزام اس سال دینا ہے، ہو سکتا ہے بچے کی ولادت ہو وہ ایگزام اگلے سال دینا پڑے. تو پریگننسی میں بھی عورت پڑھ سکتی ہے اور بچے کی ولادت کے بعد بھی. ہاں یہ ہے کہ پڑھائی ڈیلے ہو جائے گی، لیکن یہ ایک سجیشن ہے، شریعت کی ترغیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد. وہ کالی سیاہ عورت جو اولاد نہ جنتی ہو اللہ کو زیادہ محبوب ہے. وہ کالی سیاہ عورت جو اولاد دیتی ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس عورت سے جو حسین ہو لیکن اولاد نہ دے. تو اسلام کی نظر میں نکاح میں سب سے جو پہلی جس چیز کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ نسل بڑھانا ہے. یہ خوب سمجھ لیں. تو آج اس
نکاح میں اس مصلحت کو دائیں بائیں رکھا گیا ہے، باقی ساری مصلحتیں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر لوگ ڈاکٹر لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں کہ بھائی ایجوکیٹڈ ہے، کوئی انجینئر لڑکی سے شادی کر رہا ہے ایجوکیٹڈ ہے. بھائی سب سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ اولاد دے گی کہ نہیں دے گی. تو ترغیب کے لحاظ سے تو اسلام آپ کو یہی ترغیب دیتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو سمجھائیں، اور آپ کی وائف کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھائی بے شک جاری رکھیں، لیکن اس کی وجہ سے نسل نہ روکیں. لیکن جائز ہے، بہرحال اسلام نے آپ کو کوئی مجبور نہیں کیا. اگر آپ نہیں پیدا کرنا چاہتے ابھی اور روکنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کی وجہ سے، تو گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اس میں. آپ بچوں کی ولادت کو ڈیلے کر سکتے ہیں. خاص طور پہ میں ان لوگوں کو، یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں جو پڑھ رہے ہیں اور اس ڈر سے شادی نہیں کرتے کہ ہمارے بچے ہو جائیں گے، تو زنا سے تو بہرحال بہتر ہے کہ نکاح کر لیا جائے اور حمل روک لیا جائے. کم از کم اس سے تو بہتر ہے نا کہ جو لڑکا لڑکی فون پہ میسج بازیوں پہ آپس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور حرام کاریوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے ایک فضیلت سے محروم ہو جائیں وہ اولاد کی، وہ ڈیلے کر دیں، بعد میں اولاد ہو جائے گی، لیکن کم از کم زنا سے تو بچیں اور نکاح کر کے بے شک نسل روک لیں، وقتی طور پر اولاد روک لیں، لیکن زنا سے تو بچیں نا. تو آپ بھی جو ہے اگر اپنی وائف کے ساتھ ایجوکیشن میں مشغول ہے تو ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لینا ایجوکیشن کی باعث، یا شادی ہی نہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر لو، بے شک وقتی طور پر بچے کی ولادت کو روک لیں آپ. یہ زنا سے بہرحال بہتر ہے. تو جائز آپ کے لیے ہے یہ، لیکن ترغیب اس کی ہے کہ نسل نہ روکیں.